بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر کا واقعہ آپ سے پچھلی ویڈیو کے اندر شیئر کیا گیا تھا۔ اس ویڈیو کے اندر ایک حصہ ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا، دوسرا حصہ جو ہے اس واقعے کا، طائف کے سفر کے واقعے کا دوسرا حصہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہی پھر دعا آپ کی ختم نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کی طرف سے کون سا پیغام لے کے آئے وہ اس قصے کے اندر انشاءاللہ آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو ایمان تازہ ہوگا۔ مفہوم ہے دعا کا نا، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی، اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفاء کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ مالک الملک کی شان قہری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی، ان کے جوابات سنے اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا، جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم و کریم ذات نے جواب دیا، میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں۔ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق نصیب فرما دے تاکہ اللہ کے ہاں ہمارا بھی مقام بن جائے، اللہ کی رضا ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ محترم سامعین، اس سارے قصے کا جو آپ سے شیئر کرنا اور بیان کرنا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ان باتوں کو غور سے سنیں اور اپنی زندگی کے اندر اپنائیں تاکہ ہماری زندگی سکون، راحت، چین والی بن جائے، اللہ کی رضا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔